حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب فیصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگ شیر کا شکار کرنے کے لیے گڑھا کھودا کرتے تھے اور مختلف تدبیروں سے شیر کو اس گڑھے میں گرا کر اس کا شکار کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایسا ہی ایک گڑھا کھودا اور شیر کو اس میں گرا دیا۔ آس پاس کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گڑھے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اتنی دھکم پیل ہوئی کہ ایک آدمی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گڑھے میں گرنے لگا۔ گرتے گرتے اس نے سنبھلنے کے لیے ایک پاس کھڑے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑا۔ اس سے دوسرے آدمی کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھی گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے تیسرے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور تیسرے نے چوتھے کا، یہاں تک کہ چاروں گڑھے میں آ رہے۔ شیر ابھی زندہ تھا۔ اس نے چاروں کو اتنا زخمی کیا کہ وہیں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب مرنے والوں کے رشتہ داروں نے جھگڑا شروع ہوا کہ ان کا خون بہا کون دے۔ گفتگو میں تیزی آ گئی، یہاں تک کہ تلواریں تک نکل آئیں اور خون ریزی ہوتے ہوتے بچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان چاروں کی دیت اور خون بہا گڑھا کھودنے والے پر ہے، لیکن اس ترتیب سے کہ پہلے کو چوتھائی دیت، دوسرے کو تہائی دیت، تیسرے کو آدھی دیت اور چوتھے کو پوری دیت ملے گی۔ بعد میں یہ قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی۔ علامہ قرطبی تحریر فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ چاروں قتل خطا ہوئے تھے اور گڑھا کھودنے والا ان کی دیت کا ذمہ دار تھا، لیکن پہلا شخص مقتول ہونے کے ساتھ ساتھ 3 آدمیوں کو کھینچنے کی وجہ سے ان کا قاتل بھی تھا، لہٰذا جو دیت اس کو ملتی اس کے 3 حصے ہر مقتول پر تقسیم ہو کر اس کے لیے صرف چوتھائی حصہ بچا۔ اسی طرح دوسرا شخص 2 آدمیوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کی دیت کے 2 تہائی حصے اس کے 2 مقتولوں کو اور 1 حصہ خود اس کو ملے گا۔ تیسرا شخص 1 آدمی کا قاتل تھا، اس لیے آدھی دیت اس کے مقتول کی اور آدھی دیت خود اس کی ہوگی، اور چوتھے آدمی نے کسی کو نہیں کھینچا، اس لیے اسے پوری دیت ملے گی۔